ورنہ اسلام کے نام لیوا تو ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو کتے بلی کے اوپر سجدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی طوطے شاہ ہے، کوئی کھوتے شاہ ہے، کوئی بندر شاہ ہے. پتہ ہی نہیں کہ مرنے والا قبر کے اندر اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے. اوپر سے کہتے جی ربانی سب کو برا بھلا کہتا ہے. بیوقوف، میں برا بھلا نہیں کہتا ہوں. تو نے اسلام کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے. اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکا تم نے شرک پھیلایا ہے اور تم نے خرافات پھیلائی. یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے. یاد رکھو، ایمان ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. تقوی سب سے بڑا یہ ہے، سب سے بڑا تقوی چوری کو چھوڑ دینا نہیں ہے. سب سے بڑا تقوی زنا کو چھوڑ دینا نہیں ہے. سنو میری بات، سب سے بڑا تقوی جھوٹ کو چھوڑ دینا نہیں ہے. سب سے بڑا تقوی چوری کو چھوڑ دینا نہیں ہے. سب سے بڑا تقوی کسی کو قتل نہ کرنا نہیں ہے. سب سے بڑا تقوی کسی کو تھپڑ مارنا نہیں. سب سے بڑا تقوی، سب سے بڑا تقوی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ہے. سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ بولو. اللہ کے ساتھ کسی بھی نبی ہو، رسول ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، شہید ہو، زمین ہو، آسمان ہو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو پارٹنر، کسی کو ساجھیدار نہ بنایا جائے. یہ سب سے بڑا تقوی ہے. یہ سب سے بڑا یہ ہے پرہیز. سب سے بڑا پرہیز، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار وہ ہے. لیکن شیطان نے پانسا ہی پلٹا ہوا ہے. جو سب سے بڑا متقی ہے اسے وہی سب سے بڑا وہابی ہے. اسی کو وہابی کہہ کے کہتے مر گیا مردود، نہ فاتحہ بولو نہ درود. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. خیر یہ الگ ڈیفینیشن ہے اس کی. میں بات الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو جم کے بیٹھ گئے یارو، کیا بات ہے. اب تو میں 2 گھنٹے بھی لے سکتا ہوں، چلے گا نہیں؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ لوگوں کو خوش. یہ ہے نیک لوگوں کی علامتیں. اور پتہ نہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں کہ نہیں بیٹھی ہیں. ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ انہی کے انتظار میں بیٹھے ہو. مجھے شک لگ رہا ہے. نہیں، دعوتوں میں اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے، جو چھڑے رہتے ہیں وہ دعوتوں میں کھائے، پلیٹ صاف کیے، نکل گئے. باقی کچھ لوگ نظر آتے ہیں کرسیوں پہ بیٹھے ادھر ادھر. ہم پوچھتے ہیں یار چلنا نہیں ہے؟ کیا بتائیں شیخ، اندر بیگم بیٹھی ہوئی ہے، جب نکلیں گی جب نہ جائیں گے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ محترمہ وہاں بیٹھی ہیں اور آپ یہاں زبردستی بیٹھے ہو؟ نہیں نا. الحمدللہ. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، بولو آمین. اللہ آپ لوگوں کو شاد اور آباد رکھے. آپ کے علاقے، آپ کی بستیوں کو اللہ سبزہ ہرا بھرا بنائے. کسی نے کہا بارش نہیں ہوتی ہے، دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. اللہم اسقنا، بولو اللہم اسقنا، اللہم اسقنا. اے اللہ بارش نازل فرما دے مولا. اے اللہ بارش نازل فرما دے مولا. اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما مولا، بارش نازل فرما دے مولا. اے اللہ ہم گنہگار، بدکار، سیاہکار ہیں، لیکن چرند پرند، حیوان، چونٹیاں یہ سب پیاسے ہیں میرے رب. ان کے اوپر رحم فرما اور ہمیں بارش نازل فرما دے مولا. اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا. اللہ سے مانگا کرو، جمعے میں مانگا کرو، نمازوں میں مانگا کرو. جب کوئی قوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے، جب وہاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، جب خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں اللہ سب سے پہلے بارش کو ختم کر دیتا ہے. کیوں؟ پانی ہی سے اللہ نے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے. وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَاءِ حَيًّا. ہم نے پانی ہی سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے. پانی نہ ہو تو کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، نہ ہم، نہ آپ، نہ پیڑ، نہ پودے، نہ چرند، نہ پرند، نہ چونٹی، نہ بلی، نہ کتے، نہ شیر، نہ چیتا، نہ کوا، نہ مرغی، نہ مرغا. کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. پانی ہے تو سب ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا فرمان ہے. غرض تو اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو. سب سے بڑا تقوی کیا ہے بولو؟ ہاں، شرک سے توبہ کر لینا، شرک سے بچنا. اور شرک کیا ہے؟ شرک مانے ہوتے ہیں شریک، جس کو کہتے ہیں شریک. مائی وائف از اے مائی شریک. میری بیوی میری لائف پارٹنر ہے. پارٹنر شریک کہتے ہیں جس کو، پارٹنر، ساجھیدار. اور آسان کر دیتا ہوں میں، ساجھیدار.
شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. مطلب اللہ بیٹا دیتا ہے، اللہ بیٹی دیتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ ہی دعاؤں کو سننے والا، اللہ ہی دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا. ٹھیک ہے، یہ صفت، یہ خوبی صرف اللہ کی ہے. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ جس کو جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے دے. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کالی رات میں، کالے پہاڑ میں اگر کالی چونٹی چلتی ہے تو اللہ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، وہ اللہ وہاں سے اس کالی چونٹی کو صرف دیکھ ہی نہیں بلکہ اس کے پیروں کی جو آہٹ ہے اس آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے. یہ ہے اللہ. یہ عقیدہ عالم الغیب والشہادہ، یہ عقیدہ کہ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، یہ عقیدہ صرف اللہ کے لیے. لیکن یہ عقیدہ کسی نبی کے لیے رکھنا، کسی رسول کے لیے رکھنا، کسی مردے کے لیے رکھنا، کسی زندے کے لیے رکھنا، کسی پیر کے لیے رکھنا، کسی شہید کے لیے رکھنا، یہی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اور یہ عقیدہ رکھ کر کے اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا، یا علی توڑ دشمن کی نلی، یا علی المدد. ادھر سے کہتے ہیں یا علی، ادھر سے کہتا ہے جے بجرنگ بلی. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے. تو ولی کہتا ہے، وہ بجرنگ بلی کہتا ہے. وہ غلط ہو گیا، تو سچا ہو گیا. واہ رے واہ. شرک باللہ ہے یہ. اور شرک اتنا خطرناک گناہ ہے. سنو، ہم نہیں کہتے سب سے بڑا گناہ چوری سے بھی، زناکاری سے بھی، بدکاری سے بھی، قتل سے بھی، خون سے بھی، گالی سے بھی، غیبت سے بھی، سب چیز سے سب سے بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی اکبر الکبائر قالوا بلی یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بڑے گناہوں میں جو بڑے 1 2 4 100 200 500 جو بڑے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، ناحق طور پہ کسی کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، کسی کے مال کو اٹھا لینا، اس کی اجازت کے بغیر چوری کر لینا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کسی کے زمین جائیداد کو ہڑپ کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، چغلی کھانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کسی کو ناحق طور پر ایذا پہنچانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، مارنا یہ بھی بڑے جو گناہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے وہ نہ بتلاؤں؟ اللہ اکبر. صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی بتائیے. قال الاشراک باللہ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی بھی مخلوق کو، نبی کو، رسول کو، کسی کو بھی ساجیدار بنانا. اللہ کے نبی بھی غیب جانتے ہیں، اللہ کے رسول کے دربار میں جا کے بیٹا مانگو بیٹا مل جائے گا، بیٹی مانگو بیٹی مل جائے گی. اللہ کے نبی بھی غیب جانتے ہیں، اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں. زندہ صرف کس کی ذات ہے بولو؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ حی لا یموت ہے، جسے کبھی موت آ سکتی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. اور لوگوں نے تو ظالموں نے ایسے عقیدے بنائے. علماء والحفیظ زندہ ہی نہیں بلکہ وہ باقاعدے گھروں میں بھی آتے ہیں سب کے استغفر اللہ. یہ کفر ہے. یہ عقیدہ رکھنا، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے. اور یہ عقیدہ نبی کے بارے میں کیوں رکھتے ہیں پتہ ہے؟ کیونکہ نبی کو زندہ کرنا ان کی مجبوری ہے، ماننا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ انہیں اپنے مردوں کو قبروں میں زندہ کرنا ہے. اگر وہ یہ مان لیں کہ نبی مر گئے ہیں تو پھر وہ سارے مردے بدرجہ اولا مرے ہوئے ہیں. نہیں سمجھ میں بات ہے آئی نا؟ اس لیے نبی کو زندہ کرو. ہاں جبھی ڈیگیں بھریں گی، ان کی پیٹیں بھریں گی، مرغے کٹیں گے، بکرے کٹیں گے، قوالیاں، نعت، بھنگڑے، طوائف ہیں گائیں گی مجرے. کہاں سے آئے گا؟ مارا ہے اسلام کا تیاں پانچا کر کے رکھا ہوا ہے نالائقوں نے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا گناہ ہے. ہماری بھی حالت عجیب و غریب ہے. کوئی چور پکڑا گیا یا کوئی آدمی نوجوان کسی کے گھر میں کچھ غلط کام کر بیٹھا تو اسے دروازے سے بھی گزرے تو دروازے بند کر لیتے ہیں لوگ.
گلی میں بھی اگر گزر آ جائے تو کہتے ہیں فلانا آ رہا دیکھنا سنبھال کے دروازہ بند رکھو. ہے اس سے اتنا ڈرتے ہیں، مطلب خوف سے ڈرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. لیکن شرک کرنے والے کو آپ کی ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کیا مشکل ہے، بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، شادی کر لو، بیاہ کر لو، نماز پڑھ لینے میں کیا ہے. ہم دعوت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی مذمت، اس کی برائی بیان کی ہے شرک کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. سنو پیغام اللہ کا، متقی بنو. متقی سب سے بڑا تقوی شرک کو چھوڑنا. ایمان لے آئے ہو، قرآن پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، لیکن تقوی جب تک نہیں ہوگا جنت میں جا سکتے. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا. جنت متقیوں کے لیے. جنت کس کے لیے؟ یہ متقی ہے جو شرک سے پرہیز کرتا ہے. کس سے؟ شرک سے. چھوٹا سا چھوٹا شرک ہو. آپ کہو گے ربانی صاحب چھوٹا شرک اور بڑا شرک یہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹا شرک کیا ہے، بڑا شرک کیا ہے؟ بڑا شرک تو بڑا شرک یہی ہے کہ اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا نام لینا، یہ بڑا شرک ہے. اور یہ وہ شرک ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے سارے نیک اعمال سارے کے سارے ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. خلاص فجعلناہ ھباء منثورا. اللہ نے فرمایا انہیں ہم ریت کے ذروں کے برابر اڑا دیں گے. کوئی حیثیت ہمارے پاس نہ تمہارے نمازوں کی، نہ تمہارے روزوں کی، نہ تمہارے حجوں کی، نہ تمہارے گھٹوں کی، نہ تمہارے پگڑیوں کی، نہ تمہارے اماموں کی، نہ ہی حق ہو کرنے کی، نہ موٹی موٹی تسبیحاں ڈھکیلنے کی، نہ نیاز کی، نہ عرس کی، نہ میلے کی، نہ تیجے کی، نہ دوئم کی، نہ شبرات کے حلوے کی. کتنے لوگوں نے شبرات کے حلوے بنائے 15 شعبان کے؟ کسی نے نہیں بنائے ہیں، جانتے ہی نہیں. پھر میں بولتا بھی نہیں، اللہ کرے نہ جانو. ہاں خواہ برائی بتانے سے بھی برائی بڑھ سکتی ہے بھائی. کہیں گے بھائی ربانی صاحب نے شبرات کی تشریح، یہ شب برات کیا ہے؟ اب کسی نے چلتے پھرتے کان میں بھر دیے. الغرض تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں، شبرات کے حلوے تو بطور مثال آئے. تیجے، دوئم، سوئم ہے کہ نہیں، یہ سب میں بتا رہا تھا. یہ سب کیا ہے؟ چھوٹا شرک اور بڑا شرک. تو بڑا شرک تو یہ تمام سب چیزیں ہیں کہ بھیا، لیکن چھوٹا شرک جو ہے وہ ہے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا. کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے. نماز پڑھنے بڑے نمازی ہو گئے. کیا بات ہے بھائی، بڑے نمازی ہیں. پتہ چلا کہ پردھانی کا الیکشن لڑنا ہے، گھٹے بنا رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے کوئی مرغا پھنسے. ہاں، تسبیح موٹی موٹی ہاتھوں میں لی ہوئی. کیوں؟ پتہ چلے بھائی کہیں کچھ لوگ بنی دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا. آپ نے مسجد بنوائی اس لیے تاکہ لوگ کہیں فلانے بہت بڑے سیٹ ہیں، انہوں نے یہ اتنی بڑی مسجد بنائی. آپ نے کوئی یتیم خانہ بنایا یا کہیں اتنا بھاری چندہ دے دیا اور اس پہ کہا اخبار میں آنا چاہیے، فوٹو چھپنا چاہیے، ہر جگہ آپ کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ حاجی صاحب نے بہت بڑا چندہ دیا، بہت بڑا ادارہ بنوایا، بہت بڑی مسجد میں. دکھاوے کے لیے. آپ کی نیت یہ ہے تاکہ لوگ آپ کو سیٹ کہیں، لوگ آپ کو مالدار کہیں، لوگ آپ کو بہت بڑا حاجی کہیں، بہت بڑے مالدار کہیں. اس لیے تو یہ اس کو کہتے ہیں ریاکاری کرنا. یہ ریاکاری جس عمل میں آپ کریں گے وہ عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا. دوسرے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. نماز پڑھتے ہو ٹھیک ہے، روزہ، جن اعمال میں ریاکاری نہیں ہے وہ تو باقی رہیں گے. لیکن جس عمل میں ریاکاری، دکھاوا ہوگا، وہ عمل کیا ہوگا؟ ضائع اور برباد ہو جائے گا. لیکن جو شرک، بڑا شرک ہے، وہ تو سارے اعمال کو کیا کر دے گا؟ ایمان ہی سے تم کو باہر کر دے گا، اسلام ہی سے باہر کر دے گا. وہ شرک اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کبھی معاف
بغیر توبہ کے وہ کبھی معاف اللہ نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں چاہے جس کے لیے چاہے اللہ معاف کر دے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ اللہ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ بھی یا عورت یا مرد شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، مر گیا یا مر گئی، حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارِ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی۔ یہ نہ چلاؤ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلانا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں دامن ومن کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ چھوڑو گے نہ پکڑو گے، ننگے ڈھڑنگے سب کھڑے ہوں گے قبروں سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، یاد رکھو۔ جہنم یہ شرک کی برائی ہے، یہ شرک کی مذمت ہے، یہ اللہ نے ڈرایا ہے اپنے بندوں کو۔ اور نبی کائنات نے فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں بیٹا نہیں ہوتا، بیٹی نہیں ہوتی، جا کے درگاہوں، مزاروں، شدوں، علموں، چبوتروں، تازیوں کے اوپر سجدے کرتے ہو، شرم کرو تمہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی حضرت معاذ سے کہا تیری تکہ بوٹی کر دی جائے، تجھے جلا دیا جائے، انگار کے حوالے کر دیے جائے، تو جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ ہے تقوی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین متقی تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جان دینا گوارا تھا، اپنے بچوں کا جان جانا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، صحابہ میں بیٹھے ہوئے، مسلم احمد کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا دو آدمی مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں چلا گیا، ایک جہنم میں چلا گیا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی دو آدمی، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں ایک چلا گیا ایک جہنم میں، یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا دو آدمی تھے، سفر کر رہے تھے، پردیسی کسی گاؤں سے بستی سے گزر ہوا، وہاں کوئی استھان تھا، بت تھا، وہاں گاؤں کے لوگ وہاں مسافر کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بت کے اوپر کچھ چڑھاوا چڑھاؤ تو جانے دیں گے ورنہ ماریں گے۔ جیسے بھارت میں بہت سارے آتنکوادی سڑکوں پر، روڈوں پر ٹیکے شیکے لگا کر کے، پٹی وٹی باندھ کے، نیلے پیلے کپڑے کھڑے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جے شری رام کہو، جے شری رام، کہتے نہیں کہتے، نہ کہو تو مارو، قتل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، موب لنچنگ اس کو کہتے ہیں۔ بھارت میں ایسے کیسز ہو رہے ہیں نا، ہوئے۔ بہرحال حکومت نے ان کو سنبھالا، بہرحال دیر آئے درست آئے، الحمدللہ کنٹرول ہوا، ورنہ ان کی ہمتیں تو خوب بڑھ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، بولو آمین، بولو آمین۔ ہاں، ایسے ہی بدماش اس زمانے میں بھی تھے، جس طرح سے یہ دیش کو بدنام کرنے والے، دیش کے نام پر کلنک کٹی کا، دیش کو بربادی کی طرف لے جانے والے چند لوگ، حکومت کو بدنام کرنے والے چند لوگ، ہمارے دیش کو بدنام کرنے والے اس طرح کی حرکتیں کرتے، ایسے اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے، وہ انہوں نے ایسی ایک پتھر رکھا تھا کہ اس پر چڑھاوا چڑھاؤ، اس پر کچھ چڑھاؤ۔ دونوں مسافر تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیا چڑھاؤں؟ کہا نہیں چڑھاؤ گے تو مار ڈالیں گے تم کو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کہا مکھی ہی چڑھا کے مکھی مار کے چڑھا دو، مکھی مار کے چڑھا دو۔ ایک نے سوچا بھیا جان بچی لاکھوں پائے، مکھی چڑھانے میں کیا حرج ہے؟ مکھی ماری اور چڑھا دیا اس بت کے اوپر چڑھاوے کی طرح۔ سمجھ لو چڑھاوے کی طرح جو چڑھایا جاتا ہے، معلوم ہے نا؟ گئے ہو کبھی مزار وزار پہ؟ نہیں گئے؟ کبھی سمجھنے کے لیے جایا کرو کہ کہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ کے آجو باجو تو نہیں ہے نہیں کہیں اس بستی میں؟ خیر 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 خیر، اللہ سے دعا کرو
پتہ ہے مجھے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے سب. تو کبھی دیکھنے کے لیے حالات جانا نہیں چاہیے، لیکن ایسے ہی دیکھنے کے لیے ہوتا کیا ہے کوئی حرج نہیں. اور نہیں تو مجھ جیسے فقیر سے پوچھو، میں تو اس کا اندر ہی گھسا ہوا تھا پورا. سب سے بڑا مجاور تو میں تھا جی، سب سے بڑا مجاور تو میں تھا. کتنے مرغے آپ کے کتنے ہضم ہوئے مجھ سے. اور جناب